ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يديك يا سيدي يا خاتم النبي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبي
اللہ کی توفیق سے ایک دفعہ سے پھر حال کے دکھا والا قرآن قرآن مجید قرآن میں آیات طیبہ میں نے تلاوت کرنے کا شروع کیا ہے. اسی کے پہلی آیت مبارکہ سورہ آیت نمبر 19 میں انسان کی سستی اور غفلت کا کیا جان سکتا ہے. اس حوالے میں گزارش کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی آن کے اللہ والا نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ رب العالمین نے انہیں بلا میں ڈال دیا. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ غفلت کرنے والے دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کہ وہ رب سے ایسے غافل ہوئے، ایسی غفلت کے شکار ہوئے. اب انہیں یہ یاد نہ رہا کہ ہم دنیا میں دنیا میں آنے کا جو مقصد لے کر انہیں بھیجا گیا تھا، اب اس مقصد کو بھول کر اس مقصد سے پیچھے ہٹ گئے، اس مقصد کو یاد نہ رکھا. رب کائنات نے مقصد کو یہ دیا تھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہیں موت اور زندگی دی اس لیے جا رہی ہے تاکہ تم اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرو. لیکن اس قدر غفلت کے اندر غفلت کا شکار ہو گئے، اور اس قدر وہ غفلت کا شکار ہو گئے جو کہ اپنے وہ اپنے آقا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. مثال کے طور پر آپ دنیا کی مثال دیکھیں. آپ نے کوئی بندہ نوکر رکھا ہو، آپ اسے کہیں کہ بھینسوں کو اس وقت چارہ ڈالنا ہے، وہ جناب چارہ ڈالنے کی بجائے وہ سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرنا لگ پڑے. کہتا رہے کہ میں فلاں صاحب کا ملازم ہوں، میں فلاں صاحب کا نوکر ہوں.
میں فلاں صاحب کا غلام ہوں، تو کیا کہ وہ کہہ رہا ہے میں فلاں بندے کی غلامی میں ہوں، لیکن اس کی بات نہیں ہے۔ اب مالک کہے وہ مثال پڑی کہ مثال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ غلام نے کہا، غلام کو آقا کہے پانی کا ایک گلاس پڑھو، اس نے کہا میں تمہاری غلامی میں تو ہوں، لیکن پانی کا ایک گلاس۔ اب بتائیے کہ وہ بندہ جو دعویٰ کر رہا ہے غلامی کا، کیا وہ اپنے دعوے کے اندر سچا؟ جب وہ بات مانے گا حضرت شفیق ملکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان دعویٰ تو کرتا ہے میں رب کا بندہ ہوں، میں رب کا غلام ہوں، لیکن کس طرح ہے جیسے اس سے اس زندگی کے بارے میں ایسے وہ زندگی گزارنا دوسرا دعویٰ وہ یہ کرتا ہے کہ جو مال مجھے میسر آیا ہے، مجھے دولت کی نعمت سے اللہ کو نوازا ہے، وہ دعویٰ کرنے والا کہ مجھے رزق اللہ نے دیا ہے، مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تجھے رزق ملے گا، لیکن وہ دنیا کی عیش و عشرت میں اس طرح گم ہو چکا، اس طرح غفلت میں ڈل چکا، اس طرح غفلت میں ڈل چکا، اب اسے ہوش بھی نہ رہی، عادت اور گارنٹی دی جا رہی ہے، اس طرف ضمانت ہے کہ تمہیں اللہ کے حضور سے علاوہ 5 دفعہ آتا ہے، اے بندگان خدا حی علی الفلاح، کامیابی اس طرف نہیں کس طرف دوڑ رہا، کامیابی اس طرف ہے جس طرف تجھے رب بلا رہا، جس طرف تجھے رب کی صدا نہیں ہے وہ کامیاب۔ حضرت شفیق ملکی کا یہ جملے اگر 3 نصیحتیں ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جا کے، تو کیا یہ باتیں کیا تو میں رہا ہوں میں رب کا بندہ ہوں، لیکن کام غلام والے ہیں، کیا کر رہا ہوں مال مجھے رب نے دیا ہے، لیکن میں تو دنیا کی عیش علیہ السلام فرمانے لگے کون سا قاصد آپ کے پاس لگی آنکھوں کی بینائی، آنکھوں کی روشنی ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، نہیں یہی قاصد پیغام لے کر آئے، آپ جناب آپ کے سفید پھر موت آئے، کمر جھک جائے گی پھر موت آئے گی، بینائی چلی جائے گی پھر موت آئے گی۔ ہم نے تو ایسے جنازے بھی دیکھے جو بھی پیدا ہونے کو 2 گھنٹے ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو ایک شباب کے اوپر جوانی میں تھے لقمہ اجل بن کے دنیا سے سارے دوستان محترم، یہ باتیں جو فکر آپ غفلت میں میں اور آپ کریں ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ میں نے اور آپ نے غفلت چھوڑ دی، رب کے حضور جھکنا ہے، غفلت کریں گے تو تب تک